بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے پاس قرآن کی ایک اور آیت لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نوٹ فرمائیں کہ قرآن کی آدھی آیت ہمارے معاشرے میں جو رواج چل رہے ہیں اس کو بالکل نگیٹ کر دیتی ہے۔ میں تو اس چیز کی وجہ سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا to see how it conforms with the values and culture of our society، اسپیشلی دین کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ الفرقان ہے، انتہائی خوبصورت سورہ 25ویں، اس کی آیت 25 کو الٹ کر دیں تو یہ وہ آیت ہے، اس طرح یاد رہے گی، اور یہ اس کا اقتباس ہی ہے، کیونکہ آیات لمبی ہوتی ہیں تو پھر میں جتنی بات پیش کرنی ہوتی ہے اتنی میں کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، that's it، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کا ترجمہ ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو۔ اسی قرآن کے ذریعے سے آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو۔ ایک تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اندر ایک بہت جوش و ولولہ خیر سے رہتا ہے، ایک دائمی تلوار، جہاد، غلبہ، حکومت، دنیا پہ ہم فاتح، تو ہم اس مائنڈ سیٹ سے سم ہاؤ نکل نہیں پائے۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو جہاد کا لفظ ہے وہ دراصل اس کے مطلب ہی کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، to strive in the way of God۔ یہ وہ نہیں ہے تلوار کے ساتھ آپ اللہ کا نام لے کے نعرہ تکبیر کر کے اپنا جتھا بنا کے آپ کہیں حملہ کر دیں اور رسوائی بھی حاصل ہو آپ کو۔ اور جو کہ جس جہاد کا ہمیں شوق ہے نا مسلمانوں کو، وہ دراصل قتال ہے، اس کا لفظ ہی اور ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ یہ جد و جہد ہے، جہاد۔ وہی بات ہمارے معاشرے کی کیا اقدار ہیں، اس کو اگر آپ قرآن سے دیکھیں گے تو بالکل قرآن دوسری طرح بولتا نظر آئے گا۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں، ایک ہائی لیول آف جد و جہد کریں تھرو دس قرآن، یہ پریزنٹ کریں قریش کو، اور جو اس زمانے کے یہود اور نصارہ تھے اور جتنے بھی عربین پیننسولا میں۔ تو اس جہاد کے ذریعے، اس جد و جہد کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم یہ کریں گے۔ وہی بات کہ قرآن آپ کو کلیئر کٹ انسٹرکشنز دے رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے جتنے محفلیں ہوتی ہیں دین کے حوالے سے، میں بات پیش کر رہا ہوں، 99% مجھے اجازت دیں یہ کہنے کے لیے، محفلوں میں ٹھیک ہے وہ قرآن کی آیت سے شروع ضرور کریں گے، لیکن وہ بالکل قرآن کو سائڈ پہ کر دیں گے، قصے، کہانیاں، روایات، اور ادھر ادھر سے وہ کچھ آپ کو دین پیش کریں گے جس پہ قرآن بالکل دور رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی توسط سے ہمیں کہ آپ نے اگر میری بات پہنچانی ہے، اللہ کی بات پہنچانی، اس قرآن کے ذریعے پہنچا دیں، اس کے ذریعے وہ جد و جہد کریں، ہائی لیول آف if you want to strive in the way of God, you do so through this قرآن۔ آئیے اس قرآن کو اٹھائیے اور اس مقدس مہینے میں جو رمضان کا ہے، ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم یہ جد و جہد کریں گے کہ ہم اللہ کے دین کو پہچانیں گے اللہ کی آیات کے ذریعے، اللہ کے قرآن کے ذریعے۔ اور یاد رکھیے ایک بہت خوبصورت آیت میں نے پڑھی تھی، رولز آف انگیجمنٹ، سورہ نحل 16 سورہ کی 125ویں آیت، کہ جب ہم پڑھیں گے نا تو پھر ہم جب دوستوں میں، بیوی بچوں میں بات کریں گے تو حکمت کے ساتھ کریں گے، آرام سے کریں گے، پیار محبت سے کریں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔